نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة القارعة مكية سورة القارعة مکی صورت ہے۔ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکنے والی یا کھٹکھٹانے والی۔ ایک رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ قاریہ، القاریہ یہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، معنی ہے اس کے ٹھوکنے والی، کھٹکھٹانے والی۔ قرع الباب کے معنی ہوتے ہیں اس نے دروازے کو ٹھوکا یا کھٹکھٹایا۔ جیسے دروازہ جب کوئی دھڑ دھڑاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو لوگ ایک دم ہوشیار ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، اور جو سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں شور کی وجہ سے۔ تو یہی حال قیامت کا ہے۔ اچانک آنکھ دھمکے گی، جو موجود ہوں گے ہڑبڑا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ جو قبروں میں سو رہے ہوں گے جاگ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوہرا کر پوچھا گیا کہ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ قیامت، کیا ہے وہ مصیبت؟ کچھ سمجھتے بھی ہو تم؟ کیا کمپلیسنٹ تو نہیں ہو گئے اس کے بارے میں؟ کوئی معمولی چیز تو نہیں سمجھتے تم اس کو؟ کہیں بے پرواہ تو نہیں ہو گئے؟ 2-4 نیک اعمال کی پونجی جمع کر کے ترانے تو نہیں لگ گئے کہ ہاں بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا؟ یہ تو نہیں تمہارا کہیں حال؟ یا جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے پرواہ ہیں کہ کبھی ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب ان گناہوں کا ان سے حساب لے لیا جائے گا، تو بے پرواہ ہو کے کوئی زندگی نہ گزارے۔ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی لاپرواہ نہ ہوں، اور جو گناہ کر رہے ہیں وہ تو کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ سب چوکنے ہو جائیں، کان کھول کر سن لیں، اس کے حال کو معلوم کر لیں اور اس کی فکر کریں۔ پھر لوٹا کر پوچھا تیسری دفعہ، کیا چیز بتائے تجھ کو، کس طرح تجھے سمجھائے کوئی چیز کہ القاریہ کیا ہے؟ مخاطب کی غفلت اور لاپرواہی پر افسوس اور حسرت کا اظہار ہے۔ تم کیا جانو اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ فراش ایک پتنگے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ قمر میں فرمایا ہے لوگ کیسے نکلیں گے قبروں سے؟ کأنہم جراد منتشر، ٹڈی دل کی طرح نکل آئیں گے، قبروں سے ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر نکلیں گے۔ تہ در تہ لوگ دفن ہیں، تیزی سے باہر نکلیں گے، ایک سمت میں دوڑیں گے جیسے پروانے شمع کے اوپر گرتے ہیں۔ فراش، پروانہ، پتنگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شمع کے اوپر کیسے گر رہے ہوتے ہیں نا پتنگے۔ تو کسی نے اتنی پیاری بات کہی ہے کہ انسان یا تو جگنو بن کر جیے یا پروانہ بن کر جیے، ایک تو کام کرے، یا تو روشنی دکھانے والا بن جائے یا روشنی پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بن جائے، ایک تو بنے دونوں میں سے۔ یا تو اللہ کے نور کو لے کر چلے پھرے لوگوں کے درمیان۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ آیت پڑھی تھی قرآن میں کہ وہ جو کہ نور لے کر اور لوگوں میں گھومتے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہدایت کے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، تو یا تو وہ چھوٹا سا چراغ بن جائے روشنی کا، کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، ایسا جیسے کہ ایک روشن موتی، چمکدار موتی، یا تو یہ بن جائے، یا یہ ہے کہ پھر شمع رسالت پر اپنی زندگی کو نچھاور کرے۔ قیامت کے دن تو سب پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا وزن نہ ہوگا،
کوئی کسی کی پوزیشن اس کو بھاری نہ کرے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن اس اون کو کہتے ہیں جو دھنک کر اور رنگ کر کاتنے کے لیے تیار ہو چکی ہو، بالکل جیسے کہ وہ فائن ہو جاتی ہے نا، کاٹن کبھی آپ نے دیکھی ہو، بالکل باریک ہو جاتی ہے، ریشہ ریشہ، فائبر اس کا الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بٹا جاتا ہے، پھر اس کو کاتا جاتا ہے، ویو کیا جاتا ہے۔ جبال، یہ پہاڑ جو ایسے ٹھکے ہوئے، ایسے مضبوط، بھاری، وزنی لگ رہے ہیں، یہ بھی اون کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اڑتے پھر رہے ہوں گے، منفوش ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے۔ منفوش کا مادہ نون فا شین ہے، مطلب ہوتا ہے جانوروں کا رات کو کھیت میں چرنا۔ یہ سورہ صاد میں بھی لفظ ہم نے پڑھا تھا، اس سے ملتا جلتا۔ تو مراد ہے کہ بکھر جائیں گے۔ پہاڑ رنگا رنگ ہوتے ہیں، کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو پہاڑوں کو غور سے، بعض پہاڑوں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، سیاہ، سفید، سرخ، دھاریاں دھاریاں سی ہوتی ہیں ان کے اندر، وہ سب ریت بنا کر اڑ جائیں گے تو فضا میں غبار سا چھا جائے گا، لگے گا جیسے رنگین اون ہے جو کہ اڑ رہا ہے۔ تو دنیا میں جو بھاری سے بھاری چیز ہے، دنیا والوں کے نزدیک قیامت کے دن ان کا کچھ وزن نہ ہوگا۔ ہاں، وزن کس چیز کا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس کے موازین بھاری ہوں گے۔ موازین کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، موازین کا مادہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا، وزن، واو زانون۔ کسی چیز کا جب وزن کیا جاتا ہے تو وزن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وزن کرنے کا آلہ، اور ایک وہ چیز جس کا وزن کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو موازین کو ان دونوں معنوں میں لیا ہے، کسی نے ایک معنوں میں، یعنی کسی نے موازین کو میزان کی جمع لیا ہے، اور یعنی میزان کیا؟ تولنے کا آلہ۔ تو کسی نے موازین کو میزان کی جمع کے طور پہ لیا ہے، اور کسی نے موازین کو موزون کے جمع کے طور پہ لیا ہے۔ مراد کیا؟ اگر ہم میزان کے حساب سے اس کے معنی بنائیں کہ جس دن پلڑا بھاری ہو جائے گا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یا جس دن کچھ لوگوں کے اعمال بھاری ہوں گے، سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو موازین یا موزون کے معنوں میں ہے، مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن کیا تولے گا؟ اعمال۔ تو جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، دل پسند عیش میں ہوں گے۔ کون سے اعمال بھاری ہوں گے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، خود سمجھ سکتا ہے انسان، نیک اعمال کی بات کی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تو ہمیں آگ سے نجات دے دے۔ اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے موازین کی، تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ عام جب ہم قرآن میں لفظ پڑھتے ہیں موازین تو تصور کیا آتا ہے؟ دو پلڑے والے ترازو کا، یہ آتا ہے نا، کہ جیسے ایک ترازو ہے اور ایک پلڑے میں گناہ ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں، تو جو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنت میں چلے گئے، اور گناہوں والا پلڑا جھک گیا تو دوزخ میں چلے گئے، اور اس کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ اب اس آیت پہ پھر آپ غور کیجئے، یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں کیا لگ رہا ہے؟ یہاں لگ رہا ہے کہ صرف نیکیاں تلیں گی، ایک کوئی ترازو ایسا ہے جس میں کہ صرف اچھائیاں تلیں گی، نہیں؟ تبھی تو کہا نا ثقلت موازین، جس کے اعمال بھاری ہوئے وہ نیکی کرنے والے ہیں، جنت میں ہوں گے۔ تو یوں سمجھیں
کہ تولنے کے جو آلے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو 2 پلڑے والا ترازو، اس کا تصور نکال دیں اس وقت ذہن سے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا اسپرنگ بیلنس، اس کو یوں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور نیچے چیز لٹکاتے ہیں. چیز اگر بھاری ہوتی ہے تو سوئی جو ہے وہ کانٹا جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے، اور اگر آپ بالکل ایک مثال کے طور پہ آپ ایک مکھی لٹکا دیں یا مچھر لٹکا دیں تو اس کا کانٹا تو نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. تو یہ اسپرنگ بیلنس والا تصور آ رہا ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے کہ نیکیاں لی جائیں گی، ان کو کسی اسپرنگ بیلنس سے لٹکا دیا جائے گا. بعض لوگوں کے جب نیک اعمال اس طرح اسپرنگ بیلنس سے لٹکائے جائیں گے، کانٹا ہلے گا ہی نہیں. کیا پتہ چلا؟ نقلی نیکیاں تھیں، خالی کھوکھلی. کتنا خوف آتا ہے نا. اب یہاں آپ اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیں، آپ کھڑی ہیں، آپ کہیں ہاں اتنے نیک کام کیے، راتوں کو جاگی، شب قدریں کیں، عمرے، حج، قرآن کا پورا کورس کر لیا 20 مہینے. میں تو کلاس میں جا کر بیٹھی، میں نے تو پورا ترجمہ، میں تو تجوید میں محنت کی، اور گرامر اتنی اچھی کی، فہم کے پرچے کیے، اور پتہ چلا وہ کانٹا ہلتا ہی نہیں. سوچیں یہ نا خسران، خسران، یہ ہے خسران المبین. خسرت دنیا والآخرہ، دین اور دنیا کا نقصان. اور کیا ہے، کچھ لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ جب ان کی نیکیاں اس اسپرنگ بیلنس سے لٹکائی جائیں گی، فوراً کانٹا ہل جائے گا، اور جہاں تک وہ آئے گا اس درجے کی جنت. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ ہے تصور جو دیا جا رہا ہے. تو ایک اسپرنگ بیلنس ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ویئنگ مشین. ویئنگ مشین میں بھی کیا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اس پہ رکھتے ہیں چیز بھاری ہوتی ہے تو کانٹا ہلتا ہے، بتاتا ہے کہ 2 کلو، 4 کلو، 10 کلو، 20 کلو، ٹھیک ہے. اور اگر جو چیز رکھی جائے ویئنگ مشین کے اوپر، اگر اس میں کچھ وزن نہ ہو، ایک بال رکھ دیں، نہیں ہلے گی مشین. تو یہ تصور ہے جو یہاں مل رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب تک تو فوکس تھا کہ نیکیاں زیادہ کریں، گناہ کم کریں، نیکیاں زیادہ کریں، گناہ کم کریں. یہاں ایک اور تصور دیا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں کی کوالٹی دیکھو، گناہوں کو تو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اعمال کے اندر وزن کتنا ہے. تمہاری نیکیاں ہلکی ہلکی، خالی خالی، بھاری ہیں یا بھاری بھرکم ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن صرف حق میں ہوگا. اب آپ کو سمجھ آئی وہ آیت؟ اب سورہ اعراف میں جو آیت پڑھی تھی آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن کے لیے خاص میزان عدل مقرر کریں گے. پتہ چلا کہ حق کا انکار خود اتنی بڑی برائی ہے کہ بڑے سے بڑے عمل کو بے وزن کر کے رکھ دے گی، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت سے ہمیں ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے سورہ فرقان آیت 23 میں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے عمل کیے. عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، عملن کی نکرہ بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے موٹے اعمال نہ ہوں گے، وہ ایسے اعمال ہوں گے کہ جن پر دنیا میں کسی نے بھروسہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ اعمال مجھ کو جنت میں پہنچانے میں مددگار ہوں گے. اس کو ایک طرح کا اطمینان ہوگا کہ ہاں نیک اعمال کی پونجی جمع کر لی ہے میں نے کچھ نہ کچھ. تو یہ کون ہے؟ آخرت کا انکاری نہیں ہے، آخرت کے لیے عمل کیے، اب وہ عمل اس کے اللہ کے آگے ڈھیر ہو گئے. قدمنا، اللہ بڑھا ان اعمال کی طرف، ما عملوا من عمل، ان اعمال کی طرف جو انہوں نے اپنے بزوم خیش بہت اچھے اچھے عمل کیے. تو کیا ہوگا؟ فجعلناہ ہباء منثورا، تو اللہ نے فرمایا ہم بنا دیں گے ان کو بکھری ہوئی خاک، دھول بنا کر اڑا دیں گے ان کو. ہباء منثورا، ہبا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کو جو دھوپ میں نظر آتے ہیں، ویسے نظر بھی نہیں آتے. ایک ٹھوکر سے اللہ ان کو اڑا دے گا کہ یہ فضول کام لے کر آئے ہو، ساری تو ریاکاری بھری ہوئی ہے اس کے اندر، سارا تو دکھاوا ہے، اور نام لگا دیے تم نے میرا، مجھ کو دھوکہ دیتے ہو، مجھ کو بیوقوف بناتے ہو. اللہ سے مذاق. وہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ایسے مذاق کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم
وَيَمُدُّهُمْ بِطُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ مزاح کر رہا ہے ان کے ساتھ اور چھوڑ رہا ہے ان کو، اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں اپنی گمراہی کے اندر، سمجھتے کیا ہیں بڑے نیک، ہم کسی سے کم نہیں۔ تو کفر اور شرک اور دکھاوا اور نفاق اور ریاکاری اگر بھری ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کے اعمال کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے لحاظ سے، سب سے زیادہ ناکام نامراد کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ دنیا میں گم ہو کے رہ گئی، بھٹک گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کا، اللہ سے ملاقات کا کفر کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سب اعمال حبط ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو کھڑا بھی نہیں کریں گے۔ صرف ان کے اطمینان کے لیے بھی ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وزن اعمال صرف مسلمانوں کا ہوگا، کافروں کے لیے تو فرما دی کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے تو، کافروں کے لیے تو میزان کھڑا ہی نہ کیا جائے گا، ترازو کھڑا ہی نہ کیا جائے گا، ان کا تو پہلے ہی قصہ چکا دیا جائے گا، جاؤ تم تو ہوگا ڈسکوالیفائی، تمہارے اعمال کیا تولیں گے؟ اعمال تولیں گے نیکیوں کا دعویٰ کرنے والوں کے، یہ ان کا قصہ سنایا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اب ہمیں تعداد کے ساتھ، کوانٹٹی کے ساتھ کوالٹی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال میں وزن خلوص اور سنت کے مطابق بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اعمال کم ہوں لیکن اخلاص بہت ہو، عین سنت کے مطابق عمل کیا گیا ہو، ان کا وزن بہت ہوگا۔ کسی کی تعداد بہت ہے لیکن اخلاص میں کمی ہے، سنت کی پیروی نہیں کی، تو اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ سنت کتنی اہم ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا کیا فرق پڑتا ہے، شادی یوں کرو یا یوں، قرآن یوں پڑھ لو یا یوں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر سنت کے حساب سے نہیں پڑھا؟ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کس عمل کے اندر وزن ہے کس میں نہیں۔ تو یہاں پر موازین سے مراد صرف نیک اعمال ہیں، یہ ہے دراصل سمجھنے کی بات، سمجھنے کا نقطہ۔ اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ موازین سے مراد یہاں پر تولی جانے والی چیز ہے، میزان کی جمع نہیں ہے موازین، لگ رہا ہے کہ موزون کی جمع ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ موازین سے مراد نیک اعمال ہیں۔ اب نیک اعمال ایک خاص سٹینڈرڈ کو پہنچیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ اور اب یہ خاص سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کس کے اعمال میں کتنا وزن ہوگا، کس کے لیے کتنے اعمال کامیابی کی دلیل بنیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اپنی دنیا میں آئیں اور وینگ مشین کو ذہن میں لائیں، تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ شاید تھوڑا کم ہو گیا ہو، چلو چڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے تو اس کا آئیڈیل ویٹ کچھ اور ہوگا، ہے نا؟ کسی کا قد اگر 5 فٹ 6 انچ ہے، اس کا آئیڈیل ویٹ کچھ اور ہوگا۔ پھر اسمال فریم ہوتا ہے، کسی کا میڈیم فریم ہوتا ہے، کسی کی ہڈیاں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، اس کے حساب سے الگ ہوتا ہے، عمر کے حساب سے الگ ہوتا ہے۔ 40 کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑے وزن کے اندر وہ گنجائش رکھ دیتے ہیں نا کہ چلو اتنا زیادہ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو انسانوں کا بھی ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کا وزن مثال کے طور پہ بس 120 پاؤنڈ ہونا چاہیے، سب کا وزن مثال کے طور پہ بس 50 کلو ہونا چاہیے، نہیں، سب کا وزن 50 کلو نہیں ہو سکتا ہے، 50 کلو کسی کے لیے زیادہ ہو اور 50 کلو پر کوئی انڈر ویٹ ہو۔ تو بالکل یہی حال اعمال کا ہے، کوئی ایک معیار نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ اسپرنگ بیلنس ہو یا وینگ مشین ہو اللہ تعالیٰ کی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا کانٹا جو ہے وہ اب 40 پر آ گیا چلو تم پاس، نہیں، سب کے لیے الگ الگ معیار ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ
کن حالات میں، کن ماحول میں اس شخص نے نیکی کی، اللہ نے کیا صلاحیتیں، کیا پوٹینشلز اس کو دیے تھے، ان کو کتنا یوٹیلائز کیا، سب کا الگ الگ ہوگا۔ 140 آئی کیو والے کا کرائٹیرین الگ ہے، 40 آئی کیو والے کا کرائٹیرین الگ ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں کی تھیں، والدین نہایت نیک اور شوہر بھی نہایت نیک، پورا ماحول جو ہے وہ کوپریٹ کرنے کو تیار، نیکی کرنا بالکل دشوار نہیں، اس میں اگر کسی نے نیکی نہیں کی تو بڑی سخت پکڑ ہے۔ گھٹیا درجے کی نیکیاں کی، نامکمل عمل کی، اس کی بڑی پکڑ ہو جائے گی۔ اور ایک شخص جس نے بڑا ہی اسٹرگل کیا، ایک کافر گھرانے میں آنکھ کھولی، کبھی اس کے کان پر اللہ رسول کی پکار ہی نہ پڑی، اس نے اسٹرگل کی، محنت، کوشش، جہاد، قربانی، ہجرت، پھر کہیں جا کر کچھ نیکیوں کی پونجی جمع کی، اس کی نیکیاں بڑی بھاری ہوں گی، دیکھنے میں تو ہلکی پھلکی ہوں گی لیکن ہوں گی بہت بھاری۔ تو جتنے مشکل حالات میں نیکی کی جائے اتنی بھاری۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، مضمون اس کا یہ ہے کہ صحابہ کی معمولی نیکیاں بعد میں آنے والوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے بھی بھاری ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ بہت زیادہ سخت وقت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ پھر اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ہوگا۔ تو جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں وہ تو پھر دل پسند زندگی میں ہوگا، عیش پسند زندگی میں ہوگا۔ اور وہ اما من خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جس کی نیکیاں ہلکی رہ گئیں، وزن نہ ہوا۔ وزن سائز کے حساب سے تھوڑی ہوگا، وزن تو خلوص پیدا کرے گا۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ نہ اعمال زیادہ ہیں نہ نیت بہت اچھی ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے نا کہ عمل بہت تھوڑا لیکن نیت بہت اچھی، جیسے ایک یہودی کا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ بھی عمل نہیں کیا نا، لیکن ایک کلمہ کتنا بھاری ہوا اس کا، اس لیے کہ موت کے وقت عمل بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا ذکر آتا ہے، کلمہ پڑھ کے آئے، ابھی کوئی نماز کا ٹائم بھی نہ آیا تھا، جہاد ہو رہا تھا، قتال فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قتال میں حصہ لیا، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے بارے میں فرمایا، عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل کیا بہت تھوڑا، اجر پایا بہت زیادہ۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ عمل بہت تھوڑے لیکن خلوص بہت زیادہ۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ عمل بہت سارا، چلو اس میں خلوص کی کمی تھی لیکن عمل اتنا سارا تھا کہ ان کو کمپنسیٹ کر گیا خلوص کی کمی کو۔ ان کا کیا بنے گا کہ جن کے نہ عمل زیادہ نہ خلوص زیادہ۔ تو اپنے بارے میں تھوڑی سا انسان کو بدگمان رہنا چاہیے کہ نہ میرے عمل بہت اچھے ہیں نہ میرا خلوص بہت ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی پیارا سمجھنے لگتا ہے تو غرہ ہونے لگتا ہے اپنے بارے میں کہ بہت کر رہے ہیں ہم، بہت کر رہے ہیں ہم، تو پھر وڈرال شروع ہوتا ہے، بیک ٹریک کرنا شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا جس کے کہ موازین ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ ہاویہ جو لفظ بنا ہے ہوا یہوی سے بنا ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ خواہشات کو بھی ہوا کہا گیا ہے قرآن میں۔ خواہشات ہی دراصل وہ شے ہیں جن کے پیچھے انسان حق اور رسولوں کے عمل کو بے معنی اور بیکار سمجھتا ہے۔ تو ان کس طرز عمل کی وجہ سے، ہوا کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ہاویہ میں جا گریں گے۔ یہ خواہش پرستوں کی کوئی جہنم ہے۔ اور لفظ کیا استعمال کیا؟ ہاویہ کیا ہے؟ ان کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ماں سے انسان دکھ درد کہتا ہے، ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، ماں سے اپنا دکھ درد کہتا ہے۔ اب ان لوگوں کی، خواہش پرستوں کی تو ماں جہنم ہوگی، اسی کی گود میں پڑے جلتے رہیں گے، اسی میں چیخیں گے، اسی میں روئیں گے، اسی میں پیٹیں گے، اسی سے اپنا دکھ درد کہیں گے۔ اور مزید اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے پوچھا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ،
اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے وہ؟ نارن حامیہ، بھڑکتی آگ. صرف گہری کھائی نہیں ہے، اوپر سے نیچے گرایا نہیں جائے گا خالی کھڈے کے اندر. ایسی کھائی ہے جس میں کہ آگ بھڑک رہی ہے، آگ کا گڑھا ہے جس میں کہ ڈال دیا جائے گا لوگوں کو. صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے جو فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا کریں. اللہ مجھے آگ سے نجات دے، اللہ مجھے آگ سے نجات دے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.